اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیمسنگ بمقابلہ ہواوے۔ دوستو آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی کہ سیمسنگ کو ٹکر دینے والا ایک اور موبائل مارکیٹ میں آ چکا ہے جس کو ہواوے کے نام سے آپ سب جانتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے ارد گرد بہت سے اپنے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ دیکھے ہوں گے جو سیمسنگ کو چھوڑ کر ہواوے کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے سیمسنگ کا مختصر سا تعارف، یہ کس طرح ایک انٹرنیشنل برانڈ بن گیا اور یہ کس طرح پوری دنیا پر چھا گیا۔ کچھ لوگ سیمسنگ کو چائنا کی کمپنی بولتے ہیں، اکثر فون کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ میڈ ان چائنا۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ سیمسنگ کے ٹوٹل اثاثے اور ان کی انکم کتنی ہے؟ سیمسنگ موبائل کب سے مارکیٹ پر چھا رہا ہے؟ ہواوے اور سیمسنگ کا ٹاکرا کیسے ہوا؟ ہواوے کس طرح موبائل بنانے کی فیلڈ میں آیا؟ ہواوے کا پہلا فون کب متعارف ہوا؟ کیا ہواوے 20 سالوں سے موبائل فون کی مارکیٹ میں راج کرنے والی دو کمپنیوں ایپل اور سیمسنگ سے آگے نکل سکے گا، یا کیا ہواوے سیمسنگ سے آگے نکل چکا ہے؟ دوستو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اگر تو آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک پہ کلک کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز معلوم ہو سکے۔ چلیں جی اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیمسنگ ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے جو کہ شروع کے دنوں میں ٹیلی ویژن بناتی تھی۔ اب سیمسنگ ٹی وی، میوزک سسٹم، موبائلز، ریفریجریٹرز اور بہت کچھ بناتی ہے۔ سیمسنگ ساؤتھ کوریا کی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیمسنگ کا پہلا سمارٹ فون SPH 1300 اکتوبر 2001 میں متعارف کروایا گیا۔ سیمسنگ بے شک ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر سیول ساؤتھ کوریا میں واقع ہے، لیکن یہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمپنی کا مال چائنا کی فیکٹریوں سے آرڈر پر بنواتا ہے۔ سیمسنگ پوری دنیا میں الیکٹرانکس اشیاء بنانے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے ٹوٹل اثاثوں کی مالیت $265 بلین ہے اور اس کی سالانہ آمدنی تقریباً $37 بلین ہے۔ دوستو آپ اس کی آمدنی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے IMF سے جو قرضہ لیا تھا وہ $6 بلین تھا، وہ بھی پاکستان کو 2-3 قسطوں میں ملنا ہے، یعنی کہ $6 بلین قرضہ لینے کے لیے پاکستان کو IMF کی ساری شرائط ماننا پڑیں گی، ان کے ترلے منتیں کرنی پڑی ہیں۔ لیکن آپ اس کی آمدنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ $37 بلین ہے جو کہ صرف ایک سال کی آمدنی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی کمپنی ہے اور اس کی کتنی آمدنی ہے ایک سال کی۔ سیمسنگ کی گلیکسی سیریز نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ شہرت ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیسٹ سیلنگ برانڈ آئٹم بن گئی۔ دراصل گلیکسی سیریز سیمسنگ کی وہ والی سیریز ہے جس کے آتے ہی سیمسنگ پوری دنیا پر چھا گیا۔ اس نے پوری دنیا کی جو موبائل مارکیٹ ہے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر 2000 کے بعد سیمسنگ موبائل نے مارکیٹ کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مقابلہ آئی فون سے ہونے لگا کہ آئی فون جو مرضی انٹرنیشنل برانڈ بن جائے، کوئی بھی بڑی کمپنی آ جائے، اس نے آج تک آئی فون کو نیچے نہیں گرا سکا۔ آئی فون ہمیشہ اپنا معیار بلند کیے ہوئے ہے اور اپنی سیلز کو بڑھائے ہوئے ہے۔ ہر سال اس کی جو سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جو اپنا ریونیو ہے یہ بہت زیادہ کما رہا ہے۔ چونکہ سیمسنگ اپنی بہت زیادہ چیزیں موبائل اور الیکٹرانکس وغیرہ چائنا سے بنواتا تھا، تو چین نے سوچا کیوں نہ ہم بھی ایک ایسی برانڈ متعارف کروائیں جو کہ سیمسنگ کی طرح کی ہو لیکن قیمت میں کم ہو۔ اب اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ سیمسنگ اپنی جو چیزیں ہیں وہ سستے داموں چائنا سے بنواتا تھا۔ اب چائنا نے سوچا کہ سیمسنگ ہم سے سستی چیزیں بنواتا ہے اور آگے موبائل میں فٹ کر کے اس کو مہنگا کر کے بیچتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس طرح کی ایک کمپنی متعارف کروا دیں، ہم بھی اس طرح کی ایک برانڈ بنا دیں، موبائل کی کمپنی بنا دیں جس سے ہم اپنی چیزیں تو خود ہی بناتے ہیں، خود اس میں یعنی کہ فکس کر کے اسمبل کر کے خود موبائل بنا کے بیچا کریں۔ تو یہ والا جو آئیڈیا ہواوے کمپنی نے اس آئیڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پہلا جو اینڈرائڈ فون ہے وہ U8220 2009 میں متعارف کروایا۔ ہواوے کمپنی نے پہلی دفعہ 2018 میں $100 بلین سے اوپر کا ریونیو اکٹھا کیا جو کہ $108 بلین تھا۔
جس میں سے تقریباً 8.7 بلین ڈالر اس کا منافع تھا، اور یہ جو منافع تھا یہ صرف ایک سال 2018 کا تھا۔ کرونا وائرس کے باوجود ہواوے نے 2020 کے جو پہلے 6 ماہ ہیں ان میں 64.8 بلین US ڈالر اکٹھے کیے، جو کہ اس نے اپنی پروڈکٹس کو بیچ کر حاصل کیے تھے۔ ہواوے کمپنی جو ہے وہ سیمسنگ سے بہت سی چیزیں بنواتی ہے، جیسا کہ موبائل فون کے لیے میموری سیمی کنڈکٹرز، لیکن اب 5G ٹیکنالوجی میں ہواوے نے سیمسنگ کا سخت مقابلہ کیا۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ چائنا 5G ٹیکنالوجی میں سیمسنگ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے۔ ہواوے مکمل طور پر ایسے فون بنانے پر غور و فکر کر رہا ہے جس میں صرف اور صرف چائنا کی بنی چیزیں استعمال ہوں، اس کو مختلف پارٹس کے لیے دوسری کمپنیوں پر نہ انحصار کرنا پڑے۔ اچھا جی، ایک رپورٹ کے مطابق 2020 کے پہلے آدھے حصے میں یعنی کہ پہلے 6 ماہ میں ہواوے نے پوری دنیا میں 55.8 ملین موبائل فون بھیجے، جبکہ سیمسنگ نے 53.7 ملین فون بھیجے۔ ایک اندازے کے مطابق کووڈ-19 کے دنوں میں چائنا نے اپنی موبائل فون ٹیکنالوجی کو بہت بہتر طریقے سے پھیلایا۔ اگر کووڈ-19 کا وائرس نہ پھیلتا تو اس طرح کی صورتحال پر پہنچنا بہت مشکل یا ناممکن تھا۔ سیمسنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ اگلے آدھے سال میں ہم دوبارہ نمبر 1 پر آ جائیں گے۔ کیونکہ یہ جو اس کی پروڈکشن میں کمی واقع ہوئی ہے سیمسنگ کے موبائل کی پروڈکشن میں، وہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ان کی جو انڈسٹریز تھی وہ بند تھی، لیکن چائنا میں چونکہ حالات سازگار ہو چکے تھے تو چائنا کی جو کمپنی ہے وہ کھل چکی تھی، انہوں نے ہواوے فون کی سپلائی کنٹینیو کر دی تھی، یعنی کہ انہوں نے ہواوے کو سپلائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سیمسنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ ہواوے کے فون میں گوگل سروسز اب مزید اپڈیٹ نہیں ہو رہی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہواوے کے صارفین ہیں وہ دوبارہ یا تو سیمسنگ پہ جا رہے ہیں یا پھر وہ آئی فون پہ جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ اس فون کا استعمال کرنا بھی کم کر دیں گے اور وہ خود بخود نمبر 1 سے نیچے چلے جائیں گے۔ اچھا تو دوستو، یہ تھی ساری معلومات سیمسنگ اور ہواوے کے لڑائی جھگڑے کی۔ اس کے علاوہ سیمسنگ اور ہواوے کے درمیان جو مختصر سا تعارف ہے دونوں کا، اس کی تھی کہ کیسے سیمسنگ جو ہے وہ نمبر 1 کمپنی بنی اور کیسے ہواوے نے سیمسنگ کو ٹکر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی، مفید لگی یہ معلومات، تو اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ شکریہ۔